बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मोजज़ों का मामला। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, दुनिया में दो तरह के मुल्क होते हैं। एक वो जो कवानीन पर चलते हैं और एक वो जो जगार पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे इस दूसरे वाले की, यानी अपने प्यारे पाकिस्तान की। जहाँ मईशत गिरे तो आलमी वक़ार बढ़ता है, जहाँ कर्ज लिया जाए तो दुनिया को जंग से बचाया जाता है। ये जादू नहीं तो और क्या है। अमेरिका जो है, कैसे हमने एक तरफ ईरान के साथ खड़े होकर इसे बड़ी तबाही से बचाया और दूसरी तरफ अमेरिका को 2 हफ्ते की मोहलत दिलवा दी। ये डिप्लोमेसी किसी किताब में नहीं लिखी। जब दुनिया के जहाज वहां से गुजरते डरते थे, तब पाकिस्तानी झंडे की छांव में तिजारत हो रही थी। ये है वो स्ट्रेटेजिक पूंजीकारी जिसका कोई सानी नहीं। एक तरफ IMF की शरारतें हैं और दूसरी तरफ PCL के छक्के। क्या दुनिया की कोई कौम ऐसी है जो दिवालिया होने की खबर सुनकर अगला सवाल ये पूछे कि बाबर आजम ने कितने रन बनाए? हफ्ते में 3 दिन घर से काम, मैच भी देखा, आलमी सियासत पर तबसरे भी किए। ये लचक सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है। और तवीज दागे और ट्रंप का जिक्र जो है वो ना करें तो ये सही नहीं होगा। ट्रंप जैसे सख्त गिर लीडर को आखिरी लहमात में रोक लेना, क्या ये महज सफारतकारी थी या वही तवीज दागे जिन बूथ जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं? यहाँ आप ये है कि पाकिस्तान को कोई बिजनेस स्कूल नहीं समझ सकता। ये मुल्क मोजज़ों पर चल रहा है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके ख्याल में क्या हम वाकई एक मोजज़ाती कौम हैं या हम बस बहरानों में जीना सीख लिया है? कमेंट्स में आप जरूर बताएं। ऐसा कदर नाम देना चाहिए जो इस तंज़िया नजर और तजाद को नुमाया करे। मोजज़ों का ये मामूल है। पाकिस्तानी जगार जो है, इसको हम कह सकते हैं, ये मुल्क नहीं मोजज़ा है। पाकिस्तान जगार का आलमी मोजज़ा है। एक हाथ में कर्ज है, दूसरे में दुनिया की क़यादत। बहरान भी है, क्रिकेट भी है। यही है पाकिस्तान। पाकिस्तानी मॉडल, दुनिया फेल हम पास, मुआशत कमजोर, बयानिया मजबूत। जंग भी रुकवाई, मैच भी देखा। पाकिस्तान जहां नामुमकिन को मुमकिन बना के रख दिया। ये जादू नहीं तो और क्या है। और अभी हैरान IMF जो है पाकिस्तानी जगार में PCL दुनिया जंग में अहम है। ये मुल्क नहीं, ये मोजज़ा है। पाकिस्तान को समझना आसान नहीं। ये वो मुल्क है जहां तजाजात एक साथ सांस लेते हैं, जहां बहरान मिजाज जो है एक ही वक्त में मौजूद होती है और जहां नामुमकिन को मुमकिन बनाने की एक अजीब सलाहियत पाई जाती है। यही वजह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये मुल्क नहीं, ये एक मोजज़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये मोजज़ा है या फिर एक ऐसा निज़ाम है जो गैर रस्मी तरीकों, वक्ती हलों और जगार के फलसफे पर कायम। इस बातचीत में दिलचस्प और पेचीदा बात को हैरान कुन पाकिस्तानी मॉडल को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अक्सर ममालिक एक वाज़े सिमत में चलते हैं। इनकी पॉलिसी, इनकी मईशत और इनके बैन अवी ताल्लुकात पे एक तसलसल होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ मईशत कमज़ोर होती है, वहाँ आलमी बयानिया मजबूत होता है। कर्ज बढ़ता है तो मगर सफारती कामयाबी दिखाई जाती है। अंदरूनी मिसाल बढ़ते हैं मगर बैरूनी किरदार बड़ा चाहकर पेश किया जाता है। ये तजाजात महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुस्तकिल पैटर्न। पाकिस्तान भी एक वक्त कई मुख्तलिफ हकीकतों में जी रहा है। पाकिस्तानी मुआशरा जगार के तस्वर पर बेहद तक कायम है। यहाँ मसाइल के मुस्तकिल हल कम और आर्जी हल ज्यादा तलाश किए जाते हैं। जगार क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें महदूद वसाइल के बावजूद काम निकाल लिया जाए, कवायद को थोड़ा मोड़ कर मसला हल कर दिया जाए, सिस्टम की कमजोरियों को इस्तेमाल करके फायदा उठाया जाए। यही फलसफा पाकिस्तान के बड़े फैसलों में भी नजर आता है, चाहे वो मुआशी पॉलिसी हो, सफारतकारी हो या दाखिली मामलात हो, हर जगह दिखाई देता है। पाकिस्तान की सफारतकारी एक दिलचस्प पहलू रखती है।
ایک طرف ملک معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے، دوسری طرف عالمی سطح پر بڑے کردار کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مثلاً بڑے عالمی تنازعات پہ کردار ادا کرنے کی بات، مختلف ممالک کے درمیان ثالثی کی کوششیں، عالمی امن کے لیے بیانیہ پیش کرنا، یہ سب ایک ایسے ملک کی طرف سے آتا ہے جو خود اکنامیکل چیلنجز سے دوچار۔ یہی تضاد جو ہے پاکستانی ماڈل کو منفرد بناتا ہے۔ پاکستان کی معیشت مسلسل دباؤ میں آتی ہے، قرض لینا ایک معمول بن چکا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر بحران کے بعد ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد ایک نئی کہانی سنائی جاتی ہے، اور ہر مالی بحران کے باوجود نظام چلتا رہتا ہے۔ یہاں معیشت ایک سائنسی نظام کم اور ایک جذباتی بیانیہ زیادہ لگتی ہے۔ پاکستانی عوام بھی اس پورے نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں ایک عجیب سی نفسیات پائی جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے مگر زندگی چلتی رہتی ہے، بجلی اور گیس کے مسائل ہوتے ہیں مگر روزمرہ معمول جاری رہتا ہے، سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے مگر عوام تفریح کے مواقع بھی نکال لیتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ پی سی ایل یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں کے میچ دیکھنا، سوشل میڈیا پر بحث کرنا اور روزمرہ کی زندگی کو جاری رکھنا پاکستانی معاشرہ مشکلات کے ساتھ جینا سیکھ چکا ہے۔ پاکستان میں کرکٹ صرف کھیل نہیں بلکہ ایک قومی جذباتی سہارا ہے۔ جب حالات جو ہے خراب ہو، لوگ کرکٹ میں خوشی تلاش کرتے ہیں، ٹیم کی جیت کو قومی فخر سے جوڑ دیا جاتا ہے، وقتی طور پر مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا اسکیپ میکانزم ہے جو عوام کو ذہنی طور پر متوازن، جو ان کا بیلنس جو ہے وہ رکھتا ہے۔ پاکستان کو سیاست میں بیانیہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں اکثر اصل مسائل کو کم اور بیانیہ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ناکامیوں کو مختلف انداز میں جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ عوام کے سامنے ایک ایسی تصویر آتی ہے جو مکمل حقیقت نہیں ہوتی بلکہ ایک کنسٹرکٹڈ ریالٹی ہوتی۔ بین الاقوامی جو کردار ہے حقیقت سے زیادہ اس کا تصور ہوتا ہے۔ پاکستان خود کو اکثر ایک اہم عالمی کردار کے طور پر پیش کرتا ہے، مثلا عالمی امن میں کردار، بڑے تنازعات میں مداخلت، سفارتی کامیابیاں، لیکن حقیقت میں یہ کردار اکثر محدود ہوتا ہے، یہاں بھی بیانیہ حقیقت سے بڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بحرانوں سے نکلنے کا ایک منفرد طریقہ رکھتا ہے۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وقتی حل نکالا جاتا ہے، مسئلہ وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا مسئلہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے۔ اگر ایک لفظ میں پاکستان کو بیان کرنا ہو تو یہ ہوگا تضاد، پیراڈاکس۔ تضاد کمزوری بھی ہے، طاقت بھی ہے، بحران بھی ہے، مزاح بھی ہے، ناکامی بھی ہے، امید بھی ہے۔ یہی چیز پاکستان کو دنیا کے دیگر ممالک سے مختلف بناتی ہے۔ کیا واقعی یہ معجزہ ہے؟ اب اصل سوال کہ کیا پاکستان واقعی ایک معجزہ ہے؟ جو لوگ اسے معجزہ کہتے ہیں وہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اتنے مسائل کے باوجود ملک قائم، نظام مکمل طور پر کلاپس نہیں ہو، معاشرہ کسی نہ کسی طرح چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک ایسا انتباہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا، صرف مینج کیا جا رہا ہے، اور یہی چیز مستقبل میں خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ جگار کا نظام جو ہے پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا ہو کہ کیا یہ جگار کے ماڈل پر چلتے رہے گا یا ایک مضبوط، مستقل اور پائیدار نظام کی طرف بڑھے۔ اگر ملک کو واقع ترقی کرنی ہے تو وقتی حل چھوڑ کر مستقل پالیسی اپنانا ہو، بیانیہ کی جگہ حقیقت کو ترجیح دینا ہو، اگر جذبات کے بجائے منصوبہ بندی پر توجہ دینی ہو۔ پاکستان ایک معجزہ ہو سکتا ہے لیکن صرف اس وقت تک جب تک اپنے مسائل کو نظر انداز کرتا رہے۔ حقیقی کامیابی تب ہوگی جب یہ معجزے سے نکل کر ایک مضبوط نظام بنے، جگار کی جگہ پلاننگ لے اور بیانیہ کی جگہ حقیقت کو اپنایا جائے۔
تب شاید ہم یہ کہیں گے کہ یہ ملک معجزہ نہیں، ایک کامیاب ریاست ہے۔ جغرافی سمت کا جو اب یہ ہے کہ ایک ان دلچسپ زاویوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں ذرا تھوڑا سا۔ یہ جغرافی سیاست کا جادو ہے، کیسے پاکستان ایک ہاتھ میں کشکول اور دوسرے ہاتھ پہ ایٹم طاقت اور اسٹریٹجک اہمیت لے کر دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک طرف عالمی جنگ کا خطرہ اور دوسری طرف پی سی ایل کے چھکوں پر شور مچاتی قوم۔ عذاب کی جنگ جیتنے کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے۔ کیا یہ واقعی ایک معجزہ ہے یا ہم نے بحرانوں کے بیچ جو ہے وہ جینا سیکھ لیا ہے؟ سب سے زیادہ اثر انگیز ہے کیونکہ یہ بات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان میں جو چیزیں دنیا کے لیے حیران کن معجزہ ہیں وہ ہمارے لیے روزمرہ کا حصہ معمول بن چکی۔ تو یہ تھا جگارنامہ، جس کو ہم نے اس کا نام دیا ہے جگارنامہ۔ یہ بتانے کے لیے کہ جہاں دنیا کے اصول ختم ہوتے ہیں وہاں سے پاکستانی سوچ شروع ہوتی ہے۔ بحران، کرکٹ اور عالمی سیاست، موضوع کی بستی، اس میں آپ کے تمام پہلو کو احاطہ ہوتا ہے۔ دیوالیہ معیشت، عالمی قد و قدامت ایک پاکستانی معجزہ ہے۔ پاکستان کا جو ہے ایک یہ جگارنامہ جو ہے صرف ایک طریقہ نہیں بلکہ ایک ذہنیت بن چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بیساکھیوں پر چلنے والی قوم کبھی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اب وقت ہے کہ ہم آکون سے نکل کر تعمیر کی طرف آئے۔ کیا ہم اب بھی شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگیں گے یا ایک مضبوط بنیاد رکھیں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ سیاست میں جگار کا مطلب ہے آج کا سکون اور کل کی تباہی۔ ہم واقعی واہ تو سمیٹ سکتے ہیں مگر آنے والی نسلوں کو جواب دے بھی ہم ہی ہوں گے۔ کیا ہم پائیدار نظام کی طرف بڑھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اسی سوال کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ سے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ کو اگر ہمارا پروگرام پسند آتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کمنٹس دیجیے، شیئر کیجیے، دوستوں تک پہنچائیے تاکہ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح کے پروگرام لے کے آتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، اور پاکستان زندہ باد۔